اگر آپ اپنے بی پی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنی خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں یا آپ بواسیر کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ کا ہاضمہ بہتر نہیں ہے اور آپ اپنے ہاضمے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا آپ اکثر گرمیوں کے موسم میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، آپ کے ان تمام مسائل کا حل صرف ایک چیز کو استعمال کرنے میں موجود ہے، اسی لیے آپ نے اس چیز کا ضرور استعمال کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی تو آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں ایک ایسی چیز کے بارے میں، اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرگینک چیزوں کی طرف جائیں تو یہ سب سے اہم ہے اور پرانے وقتوں سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں گڑ کی۔ گڑ کو جیگری بھی کہا جاتا ہے۔ گڑ کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے اور اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ گڑ ایک جادوئی چیز ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سے لوگوں کو گڑ کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور گڑ استعمال کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ گڑ استعمال کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی، اس لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں کہ گڑ میں کون سے اہم نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں، کون سے اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ گڑ کیسے بنتا ہے۔ گڑ بیسیکلی جو گنے کا رس ہوتا ہے اس سے بنتا ہے اور اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ گڑ میں جو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں ان میں وائٹامن سی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ وائٹامن اے اور بی وائٹامنس بھی پائے جاتے ہیں۔ منرلز کی بات کروں تو اس میں کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور بھی بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی کہ ان منرلز کا آپ کی باڈی میں کیا کردار ہے۔ ایسے لوگ جن کو رات کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے یا پھر ان کو پرسکون نیند نہیں آتی تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس دودھ میں آپ گڑ اچھے سے اس کو مکس کریں اور وہ آپ پی لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ تھوڑا سا گڑ رات کو سونے سے پہلے ضرور کھا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت ہی پرسکون اور بہترین نیند آئے گی۔ نمبر 2، ایسے لوگ جن کو تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے، سینے کی جلن کا مسئلہ رہتا ہے یا ان کا ہاضمہ بہتر نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ گڑ کا ضرور استعمال کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ صبح نہار منہ اٹھ کر تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں اور کھانا کھانے کے بعد ضرور انہوں نے 10 سے 15 منٹ کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ضرور کھا لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کا ہاضمہ بہتر ہوگا، تیزابیت کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کو جتنے بھی ہاضمے سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں بلوٹنگ شامل ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے، آپ کی باڈی میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، آپ کی ایج بھی کم ہے، تب بھی آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گڑ کا استعمال کرنے سے آپ کی جسم میں آئرن کی مقدار، آپ کے جسم میں خون کی مقدار بڑھ جائے گی اور آپ کے خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ ایسے لوگ جن کا بی پی آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے، ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، ان کو ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہیں یا ابھی میڈیسن استعمال نہیں کر رہے، اچانک کبھی کبھی ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ گڑ کا استعمال اپنی ڈیلی روٹین میں کرنا شروع کر دیں۔ روزانہ گڑ کا ضرور استعمال کریں، اس سے کیا ہوگا کہ ان کا بی پی کنٹرول میں رہے گا اور کبھی بھی ان کا بی پی شوٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو گھٹنوں کی درد کا مسئلہ ہے، آپ کے گھٹنے بہت زیادہ درد کرتے ہیں، آپ سے چلا نہیں جاتا یا پھر آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی کا مسئلہ ہے تو آپ نے دودھ کے ساتھ گڑ کا ضرور استعمال کرنا ہے۔
اگر آپ کو گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہے یا آپ سے چلا نہیں جاتا تو آپ نے گڑ کا دودھ کے ساتھ ضرور استعمال کرنا ہے۔ جب بھی آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ کی ہڈیوں میں درد ہے تو آپ میں کیلشیم کی کمی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ نے کیلشیم رچ چیزوں کا استعمال کرنا ہے، جن میں شامل ہے گڑ اور دودھ۔ دودھ کا تو آپ ضرور رات سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ ضرور پیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ 5 گرام گڑ لیں گے اور 5 گرام ہی آپ نے ادرک لینا ہے، ان دونوں کو اچھے سے مکس کریں اور اس کا استعمال آپ نے رات سونے سے پہلے ضرور کرنا ہے، اس سے آپ کے گھٹنوں کی درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بہت جلدی انفیکشن ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہے، آپ بہت جلدی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم تندرست و توانا رہے، آپ بیماریوں سے بچے رہیں اور آپ نزلہ زکام اور بخار جو کہ سیزنل ہوتا ہے، جو کہ ابھی گرمیوں کا موسم ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے گڑ کا ضرور استعمال کرنا ہے۔ دن میں آپ 3 بار اگر گڑ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی قوت مدافعت بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، آپ کی امیونٹی بوسٹ اپ ہوتی ہے اور آپ گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر ہونے والے نزلہ زکام اور بخار سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد رہتا ہے اکثر، تب بھی آپ گڑ کا پانی یا گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے، قبض بہت پرانی ہے اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ نے دیسی گھی میں 1 چمچ دیسی گھی لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا گڑ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے کھا لینا ہے کھانا کھانے کے بعد یاد سے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کی آنتیں بالکل ٹھیک کام کریں گی، آپ کو کسی بھی طرح کا انٹسٹائن کا ایشو نہیں ہوگا اور آپ کا ہاضمہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کھانسی کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ بہت پرانا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک حل نہیں ہو رہا تو آپ نے گڑ کا استعمال کرنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، اکثر سردیوں کے موسم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی سیویئر قسم کی کھانسی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری باڈی اس سے افیکٹ ہوتی ہے، آپ کے تمام آرگنز اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں، تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے گڑ کا استعمال کرنا ہے۔ کھانسی سے نجات کے لیے آپ نے گڑ والی چائے ضرور پینی ہے، چاہے آپ کو گرمیوں میں کھانسی کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر سردیوں میں کھانسی بہت سیویئر قسم کی ہوتی ہے تو آپ گڑ والی چائے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ گڑ کا استعمال آپ کی یادداشت کو بھی تیز کرتا ہے، آپ کے برین کو گلوکوز پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے دماغ کو کام کرنے کے لیے انرجی دیتا ہے۔ جب بھی آپ تھکاوٹ محسوس کریں، آپ سستی محسوس کریں، گرمیوں کے اس موسم میں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ فیل کرتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ فینٹ ہو رہے ہیں، آپ کو بے ہوشی کا عالم آ رہا ہے یا آپ بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گڑ کا ضرور استعمال کرنا ہے۔ گڑ کو اپنے پاس رکھیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جب بھی آپ ویکنس فیل کریں تو آپ ٹافی کھانے کی بجائے گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدے ہوں گے اور کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ گڑ کا استعمال کرنے سے آپ کا خون صاف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو آپ بہت زیادہ آپ کی رنگت جو ہے صاف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جسم پر یا چہرے پر کسی بھی طرح کے داغ دھبے ہیں تب بھی آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ گڑ خون کو صاف کرتا ہے تو اس سے آپ کے جسم یا چہرے پر جو بھی داغ دھبے ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ گڑ کا استعمال لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے بہت اچھا ہے، اگر وہ گڑ اور پھول مکھانے ان دونوں کو مکس کر کے اچھے سے گرائنڈ کر لیں یا پھر گڑ کو اچھے سے آپ گرائنڈ کریں اور اس کو پگھلا لیں، اس کے اندر پھول مکھانے ایڈ کریں اور ان دونوں کو مکس کر کے لڈو بنا کر استعمال کرتی ہیں تو آپ کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ گڑ استعمال کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے، تو جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈیفرنٹ سچویشنز میں، مختلف حالتوں میں، مختلف
اوقات میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ہاضمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا تو آپ بہت سے مسائل سے بچے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ گڑ کا شربت بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی بھی سکنجبین بناتے ہیں یا کوئی بھی مشروب بناتے ہیں تو اس میں آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کون سے لوگ گڑ کا استعمال نہیں کر سکتے؟ جن کو شوگر ہے، کوشش کریں کہ گڑ کا یا شکر کا کم سے کم استعمال کریں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ استعمال بالکل بھی نہ کریں، لیکن آپ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ اگر آپ بہت زیادہ گڑ کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کی شوگر بڑھنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گرمیوں کے اس موسم میں زیادہ سے زیادہ مشروبات کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ جو بھی مشروب آپ بناتے ہیں اس میں آپ گڑ کا استعمال کریں۔ سفید چینی کا استعمال بالکل ختم کر دیں، اس سے آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور گرمیوں کے اس موسم میں کوشش کریں کہ سادہ پانی کا استعمال ضرور کریں۔ 8 سے 12 گلاس پانی ضرور پئیں، تاکہ جو بھی آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، آپ کو لو لگ جانے کا مسئلہ ہوا ہے، یہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور آپ ایک پرسکون اور صحت مند زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن یعنی کہ گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا لیں، تاکہ آنے والے تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔